جو نجومی کلیہ کہتے ہیں نا کہ لگتا ہے تیرے ستارے گردش میں ہیں، اور یہی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے الٹے چلنے لگتے ہیں۔ اچھا، کچھ مولوی صاحبان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کسی نجومی کے پاس ایک دن گئے پھر آپ کی 40 دن کوئی عبادت نماز قبول نہیں ہوگی، اگر آپ نجومی ہیں جیسے ہم آپ کے پاس ہے پھر اس کا مطلب ہماری 40 دن کوئی عبادت قبول نہیں؟ نہیں، وہ معاملہ اور ہے، وہ ہے شیطانی معاملہ۔ جیسے جو ہے پہلے شیطان لوگ جو ہے عرفہ یعنی آسمان کے کناروں پہ جا کے خبریں سن لیتے تھے، جیسے نمرود کے بارے میں خبر سن کے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ کے حوالے سے، جیسے جو ہے فرعون کے کانوں نے جو ہے مطلب ہے ان شیاطین کی لائی ہوئی خبر کے مطابق بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے نظام کو ختم کرے گا اور تجھے ختم کرے گا۔ خبریں اس وقت تک غلط نہیں تھی، جب قرآن پہلے آسمان پہ فکس ہوا، سارا جو ہے یہ مطلب ہے قرآن ایڈجسٹ ہوا، تو اس کے اوپر جو ہے پہلے لگا دیے گئے کہ اب جو ہے شیاطین یہاں تک نہیں آ سکتے۔ ممانعت تو اس حوالے سے تھی کہ اب ان کے پاس وہ سچی خبریں نہیں ہیں، اب یہ جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ مرغی کی طرح کڑ کڑ کرتے ہیں، ان کو جو ہے کوئی حقیقت کا پتہ نہیں۔ ممانعت تو ہے وہ، اور یہ ہے مطلب جنات اور شیطانی معاملہ۔ جبکہ جو ہے کائنات کے جو نظام ہے یعنی فلکیات جو ہے وہ کائنات کا نظام ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور جو ہے علم ساز جو ہے وہ آسمانوں کی ترتیب، اس کے اثرات جو ہیں ان کے زیر تحت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اب صورت جن 28 نمبر آیت میں جو ہے علم عدالت کا ذکر ہے، یہ راسخ اور علم نافع ہے، یہ ہے اور چیز۔ اور جو شیاطین کے جو ہے مطلب ہے وہ کان سے جو معلومات دی جاتی تھی وہ بند ہو گئی، جو جادو کے کلامات ہیں وہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ جو ہے سورۃ بقرہ 102 نمبر آیت میں کہ یہ شیطانی کلامات حرام ہے۔ اب جو ہے یہ حرام و حلال کو مکس کر کے جو ہے جھوٹی روایات بنائی ہوئی ہیں اور جھوٹے فتوے جاری کیے ہوئے ہیں۔ مجھے تو آج تک کسی نے اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ یہ آپ لوگوں نے حلال و حرام مکس کر کے مسلمانوں کو ڈرایا کیوں ہوا ہے علم نافع سے۔ مجھے تو آج تک کسی جو ہے مولوی اور جو ہے جتنا بھی کوئی ہے ان چیزوں کو مطلب ہے کہنے والا، فتوے جھوٹے دینے والا مجھے جواب نہیں دے سکا کہ یہ دو حلال و حرام دونوں چیزوں کو مکس آپ لوگ کیسے کیے پھرتے ہیں۔ نہیں، وہ حرام چیز اور ہے، یہ اللہ کے نظام کا علم جاننا اور اس کے اوپر جو ہے کام کرنا، یہ تو انبیاء کا جو ہے سلسلہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے چھڑی سے لکیریں مار کے زمین پہ، جیسے ہم قلم اور کاغذ کے اوپر لکیریں لگاتے ہوئے جو ہے حساب کرتے ہیں، ذائچہ بناتے ہیں اور جو ہے اگلے کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، یہی کام تو حضرت ادریس علیہ السلام کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت کاغذ نہیں تھا، اس وقت چھڑی سے زمین پہ لکیریں لگاتے تھے۔ اب صحیح مسلم میں 5815 حوالہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کام کو خیر کہہ رہے ہیں، اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جس کام کو اللہ کا نبی خیر کہہ رہا ہے اور یہ بغیر جانے بغیر کسی تحقیق کے اسے حرام کہتے ہیں۔ یہ خود اپنے آپ پہ غور کریں کہ یہ حلال و حرام ملا کے کیا کوئی سچ کہہ رہے ہیں، کیا کوئی صحیح جائز کے بات کہہ رہے ہیں، ذرا غور تو کریں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلا ٹاپک ایک اور ہوگا، اس ٹاپک پہ بھی ہم غاضب علی شاہ صاحب سے ایک رہنمائی لیں گے۔ رہنمائی سے مراد یہ ہے کہ ایک عام انسان سے لے کر ایک بہت بڑے اداکار اور سیاست دانوں کے بارے میں بھی ان کی بڑی بڑی پیشین گوئیاں آج سے 10-20 سال پہلے کی ہو چکی ہیں، لیکن نیکسٹ ویڈیو اس ٹاپکس پر ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔